ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک پرانے گاؤں میں بلوت کا ایک شاندار درخت کھڑا تھا۔ یہ بلوت کا درخت کسی دوسرے کے برعکس تھا۔ اسے وائس اولڈ اوک کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں جو پرندوں اور گلہریوں کو پناہ دیتی تھیں، اور اس کے پتے صدیوں کے رازوں سے سرشار تھے۔ گرمیوں کے ایک دن سام نام کا ایک لڑکا گاؤں میں گھومتا رہا۔ وہ اپنی جذباتی فطرت کے لیے جانا جاتا تھا اور اکثر سوچے سمجھے بغیر کام کرتا تھا۔ وائس اولڈ اوک کی کہانیوں سے متاثر ہو کر سام نے اپنی حکمت تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچا تو اس نے ایک بزرگ عورت کو اس کے نیچے بیٹھا ہوا پایا جو خوف سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا نام مسز تھامسن تھا، ایک مہربان روح جو کئی سالوں سے بلوت کا دورہ کرتی آئی تھی۔ سیم نے بے تابی سے اس کے قریب جا کر پوچھا، میڈم آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ مسز تھامسن نے گرمجوشی سے مسکرا کر جواب دیا، میرے پیارے، یہ درخت عمروں کی حکمت رکھتا ہے۔ یہ ہمیں صبر، طاقت اور سننے کی اہمیت سکھاتا ہے۔ سیم حیران رہ گیا، لیکن درخت یہ سب کیسے سکھا سکتا ہے؟ دی وائس اولڈ اوک نے سیم کے تجسس کو محسوس کرتے ہوئے آہستہ سے سرگوشی کی، صبر، جوان، میرے پاس بیٹھو، میں اپنی کہانی سناؤں گا۔ سیم مسز تھامسن کے پاس بیٹھ گیا، سیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ دی وائس اولڈ اوک نے شروع کیا، میں یہاں ان گنت سالوں سے کھڑا ہوں، فطرت کے چکروں کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ میں نے موسموں کو بدلتے دیکھا ہے، مخلوقات آتی جاتی ہیں، اور لوگ اس گاؤں سے گزرتے ہیں۔ اپنی خاموشی میں نے اصل جوہر سیکھا ہے، صبر کا۔ سام نے بلوت کی قدیم حکمت کو جذب کرتے ہوئے غور سے سنا۔ ہفتے گزر گئے، اور سیم باقاعدگی سے درخت کا دورہ کرتا تھا، اس کی تعلیمات کو جذب کرتا تھا۔ اس نے صبر کی مشق شروع کی اور اداکاری کرنے سے پہلے سوچنا سیکھا۔ اس نے خاموشی کی طاقت، محض سننے کی دریافت کی۔ ایک دن جب سام بلوت کے نیچے بیٹھا تھا، اس نے جنگل سے پریشان کن چیخیں سنیں۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ اچھل کر آواز کی طرف لپکا۔ وہاں اسے ایک زخمی پرندہ ملا جس کا پر ٹوٹا ہوا تھا۔ آہستہ سے اس نے مخلوق کو پالا اور رہنمائی کے لیے وائس اولڈ اوک کے پاس واپس آیا۔ پیارے درخت، میں کیا کروں؟ سیم نے منت کی۔ وائس اولڈ اوک نے جواب دیا، پرندے کو مسز تھامسن کے پاس لے جاؤ، وہ پہلے بھی زخمی مخلوق کی دیکھ بھال کر چکی ہے۔ مشورے کے بعد سام جلدی سے مسز تھامسن کے کاٹیج کی طرف گیا۔ انہوں نے مل کر پرندے کے زخموں کی دیکھ بھال کی، اس کی صحت بحال کی۔ مہربانی کے اس عمل کے ذریعے سام نے عمل کو حکمت کے ساتھ جوڑنے کی اہمیت کو سیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ صبر، طاقت اور سننا طاقتور اوزار ہیں، اور یہ کہ حقیقی حکمت اندر سے آتی ہے۔ اس دن سے سام گاؤں میں ہمدردی اور افہام و تفہیم کی روشنی بن گیا۔ اس نے وائس اولڈ اوک سے سیکھے اسباق کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیا، اس کی حکمت کو دور دور تک پھیلایا، اور اس طرح گاؤں نے ترقی کی، نہ صرف مادی دولت میں بلکہ ہمدردی اور افہام و تفہیم کی دولت میں جو ہر دل میں کھلتی ہے۔